معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرنے لگے ہیں۔ آج سے پہلے یہ عمل آپ نے کسی اور سے نہیں سنا ہوگا۔ آج سے یہ بات آپ نے کسی اور کی زبان سے اس عمل کو نہیں سنا ہوگا، اور اس عمل کا رد بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اس عمل پر آج تک آپ کا عمل جاری ہے۔ آئیے اس کے سیاق و سباق کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرنے لگے ہیں۔ آج سے پہلے یہ عمل آپ نے کسی اور سے نہیں سنا ہوگا۔ آج سے یہ بات آپ نے کسی اور کی زبان سے اس عمل کو نہیں سنا ہوگا، اور اس عمل کا رد بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اس عمل پر آج تک آپ کا عمل جاری ہے۔ آئیے اس کے سیاق و سباق کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، آئیے ہم آپ کو ایک انوکھے عمل کی طرف لے کے چلتے ہیں جو ہم اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور جبکہ ایک طرف سے ہمیں اور آپ کو اس کی جو تعلیم اور تبلیغ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ آئیے، ایک کتاب ہے فقہ کی، جو اس کا نام ہے ہدایہ، اس کے اندر جو ہے یہ ایک عمل ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص نے نماز کے اندر حالت سجدے میں اپنی ناک اور اپنی پیشانی، ان میں سے کسی ایک کو زمین پر اگر لگایا تو اس کا سجدہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ یعنی دونوں کو ایک ساتھ لگانا زمین پر ضروری نہیں ہے۔ آج سے پہلے یہ بات آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوگی۔ یہ تو بات ہے کہ آپ نے ہمیں یہ تبلیغ دی گئی، ہمیں یہ بتایا گیا فقہ کی طرف سے کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، یہ کرنے سے آپ کی نماز مکمل ہوگی، لیکن آپ کی نماز مکمل نہیں ہے۔ کیوں مکمل نہیں ہے؟ آئیے ہم آپ کو ابو داؤد کی ایک حدیث کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا جو طریقہ ان نے بیان کیا، اس میں یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو زمین پر لگایا۔ ایک اور حدیث کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جو کہ مستدرک حاکم کی طرف کی حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جس شخص نے اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر سجدہ کرتے ہوئے دونوں کو نہیں لگایا، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کر کے اپنے اعمال کو بچا رہے ہیں، کہ آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے، آپ کی نافرمانی نہ کر کے ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو کہ ہم نے ابتدا میں ہی جو ویڈیو پیش کی ہیں ان کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرو۔ یہاں پر ہمیں عمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ کہیں ہم اتنی نمازیں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ایسا عمل کیا ہے جس میں ہم نے جب سجدہ کیا نماز کے اندر، تو اس نماز کے سجدے میں ہم نے صرف پیشانی کو ہی زمین پر لگانا کافی سمجھا، ناک کو زمین پر نہیں لگایا، اور ایک طرف ہمیں دوسری طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے صحابی کا عمل جو کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، ہم کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے خبردار یہ عمل کر رہا ہے ہمیں کہ اگر خبردار آپ نے صرف اپنی پیشانی اور ناک کو اگر زمین پر لگایا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ہم اور آپ یہ دیکھیں ہمارا کس پہ عمل ہے
کہ ہمارا عمل اس بات پر ہے کہ ہم نے ناک اور پیشانی دونوں کو سجدے کے اندر زمین پر لگایا ہے یا نہیں لگایا، یا ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم خالی پیشانی کو یا خالی ناک کو زمین پر سجدے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے لگاتے ہیں۔ ہم ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو عمل کرنا چاہیے وہ یہی ہے، جس میں ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت سبق دیتی ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ ہم ایسا عمل کریں کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ اگر ہم آج تک یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم پیشانی کو صرف سجدے کے اندر پیشانی کو ہی لگا کر کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارا سجدہ مکمل ہے، تو پھر یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ حالت سجدہ کے اندر ناک اور پیشانی کو دونوں کو اگر ہم سجدے کی حالت میں زمین پر لگا رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان سجدوں کی قبولیت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔